حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد. گزشتہ درس میں ہم نے سورہ اعراف کی مختصر تفسیر کا خلاصہ سنا تھا. اعراف کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کا ذکر فرمایا، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کی سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ یعنی جنگ بدر کے بارے میں تفصیل سے اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور ہجرت اس وجہ سے کی کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی کا وہ موقع فراہم نہیں کیا جا رہا تھا کہ جس کی ضرورت تھی. صحابہ اور اللہ کے نبی پر مکی کی زمین تنگ کر دی گئی. مختلف قسم کی سازشیں کفار اور مشرکین کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی گئی. اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. ایک پرسکون زندگی اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو مدینے کے اندر نصیب ہوئی. لیکن یہ جو مکے کے کفار اور مشرکین تھے، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مدینے میں جا کر آرام سے اطمینان سے رہنا پسند نہیں آیا کہ مکے سے یہ لوگ نکل کر مدینہ چلیں گے اور مدینے میں یہ لوگ اپنے ایک دین پر بالکل آرام سے بلا کسی مشقت اور مصیبت کے عمل کر رہے ہیں. یہ چیز مکے کے مشرکین کو کفار کو پسند نہیں آئی. لہذا اب وقتاً فوقتاً ایک وقت کے بعد مکے کے کفار و مشرکین مدینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مختلف قسم کی اذیتیں پہنچانے کی کوشش کرنے لگے. اور مدینے کے اندر جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی اور صحابہ کو پناہ دی تھی، ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا، ان کو دھمکی دینے لگے کہ اگر تم مدینے سے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو نہیں نکالتے تو ہم تم پر حملہ کریں گے اور تم کو نیست و نابود کر دیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف اکثر و بیشتر سازشوں میں لگے رہتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام مکے کو عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مکے کے کفار و مشرکین نے صحابہ کرام کو بھی روکا، ان کے ساتھ بھی بے عزتی اور بے حرمتی کا معاملہ کیا. بہرحال یہ شرارتیں ہمیشہ سے مستقل طور پر مدینے کے اندر چل رہی تھی مکے کے کافروں کی جانب سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے کے کفار و مشرکین کی اکانومی کو، ان کی معیشت کو روکا جائے اور ان کو تباہ کیا جائے تاکہ یہ لوگ مسلمانوں اور ایمان والوں پر جنگ کرنے کی نہ سوچیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. لہذا سن 2 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ مکے کا جو قافلہ ہے، تجارتی قافلہ، اس میں بہت سارا ساز و سامان ہے اور یہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے، بزنس کے لیے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کے قافلے کو پکڑنے، اس پر حملہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بڑی تاخیر ہو چکی تھی، لیٹ ہو چکی تھی. وہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ سے نکل کر دوبارہ شام کی طرف آرام سے اطمینان سے کامیابی کے ساتھ پہنچ گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تاک میں تھے کہ کب وہ قافلہ ملک شام سے نکل کر مکے کی طرف جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اطراف مختلف صحابہ کرام کو پیٹرولنگ کے لیے ہمیشہ چھوڑتے تھے کہ مدینے کے اطراف میں کیا کچھ ہو رہا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ قافلہ جو تجارت کے لیے ملک شام گیا ہوا ہے وہ لوٹ کر اب دوبارہ مکہ جانے والا ہے. اور مکے سے جو شام کا راستہ تھا وہ مدینے کے بالکل قریب سے ہو کر گزرتا تھا. مدینے کے قریب سے ہو کر جانا پڑتا تھا ان کو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ان کے لیے نہیں تھا.
لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس قافلے کو پکڑنے کا مکمل ارادہ کیا، اپنے صحابہ کرام کو لیا، 313 یا 317 یا 316 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ بے سر و سامانی کی حالت میں اچانک نکلے تھے ملک شام کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اور اس تجارتی قافلے کے اندر بہت سارا مال قریش کا لادا ہوا تھا، بہت سارا مال تھا، اونٹوں پر وہ مال لادا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کرنے والے بہت کم لوگ تھے قافلے کے اندر۔ اور ابو سفیان جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ اس قافلے کی قیادت کرتے ہوئے لے کر آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اس قافلے کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ ابو سفیان کو وہاں پر خبر مل گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے، اس پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا وہ بڑے چالاک تھے، بڑے عقل مند تھے۔ ابو سفیان اس قافلے کو دوسرے راستے سے بچا کر مکے کے راستے پہ وہ نکل گئے، اور جیسے ان کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہمارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، فوراً ایک آدمی کو، ایک تیز رفتار گھوڑ سوار کو مکے کی جانب روانہ کر دیا، اور وہ گھوڑ سوار جا کر مدینے میں پہاڑ کی اونچائی پر ٹھہر کر اعلان کیا کہ اے لوگو، اے مکے کے لوگو، تم اپنے قافلے کو، اپنے مال کو بچا لو، لہذا مسلمان تمہارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر ابو سفیان اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے نکال کر لے کے جانے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور امدادی طور پر مکے میں یہ خبر بھی پہنچا دی کہ مسلمان تمہارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو ادھر ابو جہل کی قیادت میں مکے کے کفار و مشرکین 1000 کی تعداد میں پوری جنگی تیاری کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے اپنے قافلے کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے۔ لیکن ادھر کیا ہوا؟ ادھر ابو سفیان قافلے کو بچاتے ہوئے مکے کے راستے پر لے کے چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی معلوم نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تجارتی قافلے کو پکڑنے، اس پر حملہ کرنے کے غرض سے مدینے سے نکلے، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نکل گئے۔ اور ادھر جب مکے کی طرف ابو سفیان قافلے کو لے کر پہنچ گئے، چلے گئے، اس ابو جہل کے قافلے کو جنگ کے لیے جو نکلے ہوئے تھے، ان کو خبر پہنچا دی کہ دیکھو ہم لوگ مکے کو صحیح سلامت آ گئے ہیں، لہذا جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکے کو آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل جو کہ اپنے تکبر میں، اپنے گھمنڈ میں مکے سے نکلا تھا، قسمیں کھاتے ہوئے وہ لوگ مکے سے نکلے تھے کہ اب مسلمانوں کا ہم صفایا کر کے آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور نشان اس دنیا سے مٹا کر نیست و نابود کر کے آئیں گے۔ لہٰذا وہ لوگ اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں، اپنے طاقت کے نشے میں نکلے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ بدر کے مقام پر آ کر یہ قافلہ مکہ کفار اور مشرکین کا ٹھہر گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ پہنچ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے، ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام کو، حضرت علی کو، حضرت زبیر بن عوام کو، اور ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے جاسوسی کے لیے بھیجا کہ کیا کفار و مشرکین کی حرکت کیا ہے، دیکھ کیا رہو۔ چند غلام، ابو جہل کے قافلے کے چند غلام جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے گئے تھے، وہ غلام حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ کو لگے۔ وہ لوگ ان کے غلاموں کو پکڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کے آئے اور پوچھا کہ تم کون سے قافلے سے ہو؟ اللہ کے نبی کو یہاں تک اطلاع مل چکی تھی کہ مکے سے بھی ایک قافلہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکا ہے۔ تو دو قافلوں کی خبر اللہ کے نبی کو پہنچ چکی تھی، ایک قافلہ ابو سفیان کا، ایک قافلہ ابو جہل کا، دونوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی۔ لہٰذا ان غلاموں سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ تم کون سے قافلے والے ہو، ابو سفیان کے قافلے والے ہو یا ابو جہل کے قافلے والے ہو؟ صحابہ کرام کو یہ چاہت تھی، آرزو تھی کہ قافلہ ابو سفیان کا ہمارے ہاتھ لگے، کیونکہ اس میں اندر بہت زیادہ مال و متاع تھی۔ لیکن ان غلاموں نے کہا کہ ہم ابو جہل کے قافلے والے ہیں۔ جب غلاموں نے کہا کہ ابو جہل کے قافلے والے ہیں، تو صحابہ کرام حضرت علی نے ان غلاموں کو مارا اور بولا کہ سچ بولو، کون سے قافلے والے ہو؟ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی نے مارا تو ان غلاموں نے اپنی بات کو بدل دیا اور کہا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے قافلے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب نماز ختم کی تو حضرت علی سے فرمایا کہ یہ جب لوگ سچ کہہ رہے تھے جب آپ ان کو مار رہے تھے، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تو ان کو چھوڑ دیا، یعنی اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ ابو جہل کے قافلے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کا جو سامنا ہے وہ
ایک جنگی قافلے سے آپ کا سامنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، انصار اور مہاجرین جو اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ تھے ان کو جمع کر کے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ مہاجرین نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ جو کہیں گے، جہاں جس کے ساتھ جنگ کرنا چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ انصار خاموش تھے تو اللہ کے نبی نے دوبارہ انصار سے جواب لینے کے لیے پوچھا کہ آپ کا مشورہ کیا ہے۔ انصار کی طرف سے حضرت سعد اٹھے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنو اسرائیل کی طرح نہیں۔ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تمہارا رب جاؤ اور حملہ کرو، فتح کرو، اس کے بعد ہم آئیں گے، ہم ایسے بولنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کا اگر حکم ہوگا تو ہم سمندروں کے اندر بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے مقام پر آئے اور وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 افراد پر، جنگجوؤں پر مشتمل مشرکین کا، کفار کا قافلہ تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی، صحابہ کرام کو ان کے اپنے اپنے ٹوڑیوں میں بانٹا اور مختلف قسم کی جنگی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی پہلی رات میں، جنگ کی جس صبح میں جنگ ہونا ہے اس رات میں اللہ کے نبی نے جنگ کی تیاری کی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور ہاتھ میں آپ کی لکڑی تھی، اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا دشمن ابو جہل کل اس جگہ پر قتل ہوگا، اللہ کا یہ دشمن کل اس جگہ پر مارا جائے گا، اللہ کا یہ دشمن کل اس جگہ پر مارا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تیاری کی اور اللہ کے رب العالمین کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، رو رو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار ہوتے جا رہے تھے، اللہ کے رب العالمین کے سامنے دعا کرتے جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ پروردگار آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک اور برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، تو زمین پر تیرا نام لینے والا کبھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی اس رات کو اللہ کے رب العالمین کے سامنے بہت روئے، بڑے گڑ گڑائے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر رحم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے آ کر حضرت ابوبکر صدیق اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ رب العالمین ہماری انشاءاللہ مدد کرے گا۔ اس کے بعد جنگ کا ماحول دوسرا دن نکلا، جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے 3 لوگ جنگ کے لیے آئے، کفار و مشرکین کی جانب سے 3 سردار کافروں کے، عتبہ، شیبہ اور عتبہ بن ربیعہ، یہ تینوں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے ایک وار کے اندر ان تینوں سرداروں کو ڈھیر کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد کفار و مشرکین کی صفوں کے اندر گتم گتا ہو گئے یہ لوگ، اور رنگ پڑا، بڑا شدت کا رنگ پڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑی شدت سے جنگ کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی، مختلف قسم سے مدد فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو اس جنگ کے اندر فتح اور کامیابی سے سرفراز کیا، اور کفار مشرکین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلیل کیا، اور ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو، ان کے گھمنڈ کو اللہ رب العالمین نے جنگ کے اس میدان کے اندر ڈھیر کر دیا، ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے 70 مکے کے کفار و مشرکین کے 70 سردار، بڑے بڑے سردار، 70 سردار مارے گئے، اور 70 لوگوں کو صحابہ کرام نے جنگ کے اندر قیدی بنا لیا۔ اور ابو جہل جو اس جنگ کا سپہ سالار تھا اور اپنے غرور کے اندر، اپنے تکبر کے اندر مکے سے نکلا تھا، مدینے کے جو چھوٹے بچے حضرت معاذ اور معوذ نے، 2 چھوٹے بچے، ان دونوں نے ابو جہل کا پیچھا کیا، اس کا تعاقب کیا، اور اس پر حملہ کر کے اس کو اس کی سواری سے گرا کر مار دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ابو جہل کے غرور کو، اس کے تکبر کو اس طریقے سے چکنا چور کیا کہ ابو جہل نے مرتے وقت یہ کہا کہ کاش میں کسی بہادر آدمی کے ہاتھ سے مرا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان کسانوں کے لڑکوں سے، کسانوں کے بچوں سے اللہ تعالیٰ نے میری موت دی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کفار کو اور مشرکین کو ذلیل اور خوار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف قسم سے صحابہ کرام کے، اللہ کے نبی کی مدد کی۔
جنگ کی جو رات تھی، جنگ سے پہلے کی رات، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر بارش برسائی، اور یہ بارش کا برسنا یہ بھی مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے باعث اللہ وسلم کے لیے مدد کا اور آپ کی نصرت کا باعث تھا۔ اس بارش کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اس زمین کے اوپر میدان جنگ کے اندر اور زیادہ جم گئے، اور مسلمانوں کو اس قسم سے ایک قسم کی تسلی ہوئی۔ ایک دوسری مدد اور دوسری نصرت صحابہ کرام پر یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر جنگ سے پہلے ایک اونگ یعنی نیند طاری کر دی۔ صحابہ کرام کو نیند آئی، اونگ آئی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جو ٹھڈیاں تھیں وہ ان کے سینوں سے لگنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ اونگ آئی اللہ کی جانب سے، اور اس اونگ کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان کے اندر ہمت اور جرأت کو اللہ رب العالمین نے پھونکا۔ اس کے بعد ایک اور مدد جو اللہ رب العالمین نے اللہ اپنے نبی اور صحابہ کرام کے لیے نازل فرمائی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ دگنی نظر آنے لگی کافروں اور مشرکوں کو۔ کفار اور مشرکین کو مسلمانوں کی جو تعداد تھی، فوج کی جو تعداد وہ دگنی نظر آنے لگی، جس کی وجہ سے کفار اور مشرکین کے دلوں کے اندر ہیبت اور ایک ڈر بیٹھ گیا۔ اور ایک بڑی مدد اللہ رب العالمین کی جانب سے اس جنگ کے اندر یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو اس جنگ کے اندر نازل کیا۔ میدان جنگ کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے 1000 فرشتے نازل ہوئے، اور بنفس نفیس فرشتے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ کافروں کے خلاف جنگ کرتے تھے اور کافروں کو کاٹتے تھے، ان کی گردنوں کو اڑاتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں ایک کافر کے پیچھے اس کو قتل کرنے کے لیے بھاگ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی تلوار اٹھائی اس کو قتل کرنے کے لیے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کی گردن پہلے سے ہی کٹ کے نیچے گر گئی۔ تو اس قسم کی مدد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اللہ کے نبی نے مدد فرمائی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان تمام قسم کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو مضبوط کیا، جس کی بدولت کئی سارے کفار کے مشرکین کے بڑے بڑے سردار مر گئے، قتل ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشان جو جگہ بتلائی تھی وہ وہیں پر وہ سردار مرا پڑا ہوا پایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے اندر ان کافروں کی لاشوں کو بدر کے کنویں کے اندر ڈالنے کا حکم دیا۔ بدر کے کنویں کے اندر ان کفار و مشرکین کی لاشوں کو ڈالا گیا، اور جب ڈالا جا رہا تھا ایک سردار کا اللہ کے نبی نے نام لیا اور کہا کہ اے ابو جہل، کیا تم نے اس وعدے کو پورا کرتا ہوا نہیں پایا کہ جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا؟ یعنی اللہ نے میری نصرت اور میری مدد کا جو وعدہ کیا تھا، کیا اس وعدے کو تم نے سچا نہیں پایا؟ ایک مشرک کا ایک سردار کا نام اللہ کے نبی لیتے جاتے تھے اور کنویں کے اندر اس کو ڈالا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اس وقت پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مردوں کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اب تو یہ آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، یہ مردے، یہ لوگ، یہ کفار مشرکین میری باتوں کو تم سے زیادہ بہتر طریقے سے سن رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو ان کی موت کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کی طاقت عطا فرمائی، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذلت میں اور مزید اضافہ کرے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو موت کے بعد اگر سنانا چاہے تو کسی کافر اور مشرک کو بھی سنا سکتا ہے، لیکن کوئی مردہ حقیقی معنی میں نہیں سن سکتا مرنے کے بعد۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی مردے کو سنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے، چاہے وہ مومن ہو کہ وہ کافر ہو۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی مدد سے یہ اسلام کی جو پہلی جنگ تھی بدر کے میدان پر یہ مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، اس کے بعد جہاد کے آداب اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ لفظ جہاد جو کہ غیر مسلموں کے اندر بڑا بدنام لفظ ہے، اللہ رب العالمین نے جہاد کے جنگ کرنے کے مختلف آداب، اس کے طریقے اس صورت کے اندر تفصیل سے بتلائے کہ جہاد کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو اگر ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں بھی بڑی رحمت والی ہوا کرتی تھی۔ آپ کی جنگوں کے اندر بڑا ادب اور احترام رکھا جاتا تھا۔
وعدوں کا احترام ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے اندر، کسی کے عہد کا پاس و لحاظ کیا جاتا تھا آپ کی جنگوں کے اندر۔ جنگ سے پہلے اللہ کے نبی صحابہ کرام کو یہ تاکید کرتے تھے کہ کسی بے گناہ کا قتل نہیں کرنا، کسی بچے کا قتل نہیں کرنا، کسی عورت کا قتل نہیں کرنا، کسی مذہبی رہنما کا قتل نہیں کرنا، کسی میدان چھوڑ کر بھاگنے والے کا قتل نہیں کرنا، جو آدمی ہتھیار ڈال دے اس کا قتل نہیں کرنا۔ ان تمام آداب اور اخلاق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد اور جنگ کرنے کی تعلیم دی۔ تو یہ اسلام کی جو تعلیم ہے جہاد، یہ کوئی سفاکانہ وحشیانہ تعلیم نہیں، بلکہ دنیا سے فتنہ اور فساد کو مٹانے اور ختم کرنے کا ایک بہترین اللہ رب العالمین کا ایسا حکم ہے کہ اگر مسلمان اس پر عمل پیرا ہوں گے تو دنیا سے فتنے، دنیا سے فساد، دنیا سے برائیاں بہت حد تک ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاد کے ان احکامات کو ایمان والوں کے لیے واضح کیا اور یہ بتایا کہ جب تک مسلمان جہاد کے ساتھ جڑتے رہیں گے اور اپنی دفاع کا سامان ہمیشہ تیار رکھیں گے، مسلمانوں پر کبھی ذلت نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی آپ کی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق مسلمان اپنے ڈیفنس کا، اپنی دفاع کی تیاری کر کے رکھیں۔ کسی بھی ماحول میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی جگہ پر مسلمان ہمیشہ اپنی ڈیفنس اور اپنی دفاع کا سامان ہمیشہ تیار رکھیں۔ جب ایسا ہوگا تو کبھی بھی کسی بھی دشمن کی جانب سے مسلمانوں کو خوف یا مسلمانوں کو پسپائی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ تمام احکامات دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ان اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔